السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں ایک جادوئی حاضرات کو لے کر۔ جادوئی حاضرات کا ایک عمل پیش کریں گے جس میں ہر مشکل سے مشکل معاملے کی آپ جانکاری بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ریس، سٹہ، پرائز، بانڈ، ہر قسم کے نمبر بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو مکمل تفصیل جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نوری سفلی عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لے اور پاس ہی بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے حاصل ہو سکے۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں اس جادوئی حاضرات کی۔ یہ بہت ہی کمال کی حاضرات ہے اور لاجواب حاضرات ہے۔ نہ اس میں زیادہ لمبی پڑھائی ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا ڈر خوف کی بات ہے۔ اس عمل کے اندر صرف حصار کرنا ہے اور پرہیز جلالی اور جمالی کرنا ہے۔ پرہیز جلالی جمالی کے تعلق سے میں نے مکمل ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے پرہیز جمالی اور جلالی کے تعلق سے۔ تو ناظرین، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے آپ حضرات کے عمل کی طرف لے چلتا ہوں۔ عمل کے لیے جو چیز یا جس چیز کی ضرورت پڑے گی یا جو وقت آپ کو درکار ہوگا، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ عمل نوچندی دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ہفتہ اور منگل کے علاوہ کسی بھی دن سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے صرف جمعرات کا ہونا شرط نہیں ہے، آپ اس کو پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، بدھ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، جمعرات اور جمعے سے بھی شروع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے۔ اور بہت ہی آسان حاضرات کا یہ عمل ہے اور جادوئی حاضرات ہے۔ ہر قسم کا آپ اس سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ جادو جنات کے تعلق سے ہو، بندش، کاروباری بندش ہو یا اولاد کی بندش ہو، ہر قسم کی بندش کے لیے یہ آپ اس سے مکمل جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ چوری وغیرہ کے بارے میں بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ چوری کس نے کی اور چوری کا مال کہاں ہے، چوری کا مال کی شناخت کرائی جائے یا چور کی شناخت کرائی جائے، مکمل آپ جانکاری اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریس، سٹہ، پرائز، بانڈ کے بارے میں بھی آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تنہا جگہ کا انتخاب کرنا ہے، چاہے وہ آپ کا مکان ہی کیوں نہ ہو، مکان کے اندر بھی کر سکتے ہیں، مکان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور جو امام حضرات ہیں وہ اپنے کمرے کے اندر، اپنے حجرے کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر یہ حاضرات نہیں کرنی، مسجد سے علیحدہ رہ کر یہ حاضرات کرنی۔ حاضرات کا کوئی بھی عمل ہو وہ مسجد میں نہ کریں، مسجد سے الگ ہٹ کر جو مقام ہوتا ہے امام کے لیے وہ ہو، یا جو عام آدمی ہے ہمارے وہ اپنے مکان کے اندر یا مکان کے اوپر چھت پر کہیں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سکون ہونا چاہیے۔ عطر وغیرہ کا استعمال کریں، خوشبو کا، اور حصار لگائیں۔ حصار لگانے کے ساتھ ساتھ اگربتی وغیرہ بھی سلگا لیں دھنی کے لیے، خوشبو کے لیے۔ اور آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ عزیمت آپ نے پڑھنی ہے۔ یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے یہ عزیمت 11 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 11 مرتبہ، اول آخر درود شریف، درمیان میں 11 مرتبہ آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے۔ اور 21 دن تک آپ نے یہ حاضرات کی نیت سے اس کو پڑھنا ہے، پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ۔ 21 دن مکمل ہونے کے بعد آپ تھوڑی سی شیرینی وغیرہ یا اور کوئی گوشت وغیرہ تقسیم کر دیں
صدقہ کر دیں اور اس کے بعد آپ حاضرات کر سکتے ہیں۔ اس کمال کی بات یہ ہے اس حاضرات میں بچہ بچی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور خود پر بھی حاضرات کر سکتے ہیں، پانی پر، شیشے پر، انڈے پر، کسی بھی قسم سے آپ حاضرات کر سکتے ہیں، انگوٹھے پر، ہتھیلی پر، جس طرح سے آپ چاہیں حاضرات کر سکتے ہیں اور مکمل جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو کم سے کم 20 بندوں کو شیئر کرنا ضروری ہے، یا کم سے کم 5 گروپ میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا ضروری ہے۔ جب آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کو اجازت خود بخود حاصل ہو جائے گی، مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔